فلم کا آغاز ایک یادگار دن سے ہوتا ہے کیونکہ مشہور کمپنی میں اعلیٰ عہدے کے لیے بہت سے امیدواروں کا انٹرویو ہوتا ہے۔ اس کے لیے 8 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ وہ بہت پرجوش تھے۔ وہاں پہنچتے ہی سبھی کو امتحان ہال میں لے جایا جاتا ہے۔ اس میں 8 نشستیں تھیں۔ ہر نشست پر ایک سوالیہ پرچہ رکھا گیا تھا جس میں لکھا ہوا رول نمبر تھا۔ امتحانی ہال کے دروازے پر ایک سیکیورٹی گارڈ موجود تھا۔ اس کے بعد ایک مرد نگران آتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں یہاں صرف آپ 8 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ کیک کا ٹکڑا نہیں تھا، لہٰذا میری بات سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے صرف ایک سوال پوچھا جائے گا۔ وقت کا دورانیہ 80 منٹ ہوگا اور اس کے 3 اصول ہوں گے۔ پہلے اصول کے مطابق کوئی بھی مجھ سے یا گارڈ سے بات نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی جوابی شیٹ خراب کرتے ہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ اس امتحانی ہال سے باہر قدم رکھنے کی صورت میں آپ کو اہل نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر وہ سب سے پوچھتا ہے کیا کوئی سوال ہے؟ سب کو خاموش رکھا گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ اس پر نظر ڈالتے ہیں تو سوال نامہ خالی ہوتا ہے۔ اس پر کوئی تحریری لفظ نہیں ہے۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دراصل ایک لڑکی اس پر لکھتی ہے، مجھے یقین ہے کہ میں اس نوکری کی مستحق ہوں، لیکن گارڈ اسے باہر نکالتا ہے۔ اس کے پاس آتا ہے کیونکہ اس نے اپنا پرچہ خراب کر دیا تھا۔ اب وہ سب پریشان ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے، اگر ہم محافظ یا نگران سے بات نہیں کر سکتے تو ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے بات چیت کی وجہ سے کوئی بھی انہیں باہر نہیں نکالتا، لہٰذا انہیں تسلی ملتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں اس انٹرویو میں ایک سوال تلاش کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ جواب۔ ان میں سے ایک لڑکے کا کہنا ہے کہ ہم رابطہ کرتے ہوئے سوال کو تلاش کر سکیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کا خیال ہے یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ ہماری کوآرڈینیشن یا انٹیلیجنس کی جانچ کرنا چاہتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خالی کاغذ دیا ہے۔ ایک امیدوار اپنا نام بتانے والا ہے۔ دوسرا امیدوار کہتا ہے، ہمارے سوال نامے میں صرف رول نمبر ہوتے ہیں، یہ نام نہیں۔ یہ نام نہ لینے کے امتحان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ہر ایک کو لقب تفویض کرتے ہیں۔ 8 امیدواروں میں سے ایک نیگرو ہے، اسے سیاہ کا لقب دیا جاتا ہے، اور فیئر بوائے امیدوار کو سفید کا نام دیا جاتا ہے۔ سنہرے بالوں والی ایک لڑکی امیدوار کو بلونڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ مزید 2 لڑکے اور لڑکیاں امیدوار ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا خاموشی سے بیٹھا ہے۔ یہ ظاہر ہو رہا تھا کیونکہ اس سے ان سب میں دلچسپی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد انویجیلیٹر نے انہیں ان کی نشستوں سے ہٹانے پر پابندی نہیں لگائی۔ محافظ ایک لفظ بھی نہیں کہتا یہاں تک کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں کھڑی لڑکیوں میں سے ایک کہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سوال نامے پر لکھے گئے الفاظ پوشیدہ ہوں۔ اچانک لڑکا اس کاغذ کو روشنی کے سامنے لاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر گورے بالوں والی لڑکی کہتی ہے کہ کاغذ پر چھپا ہوا متن پینسل شیڈنگ کے ذریعے نظر آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے چھپے ہوئے سوال پینسل کے سائے کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ وائٹ اس سے کہتا ہے، تم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ بلیک اسے فون کرتا ہے، جب وہ ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو رک جاؤ۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنا کاغذ خراب کیا تو آپ نااہل ہو جائیں گے؟ ایک اور لڑکی کہتی ہے کہ ہمارا سوال ایک دوسرے کے کاغذات پر ہو سکتا ہے اور ہمیں ان کا جواب دینا ہوگا۔ پھر بلیک کہتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں اسی سوال کا جواب دینا پڑے۔ یہ ہم میں سے کسی کے سوال نامے پر بھی ہو سکتا ہے۔ سفید روشنی میں کھڑے ہو کر سب کے کاغذات چیک کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ایک لڑکا جو ابھی تک خاموش تھا، اس نے چیکنگ کے لیے اپنا کاغذ نہیں دیا۔ وائٹ اس کے پاس جاتا ہے اور اپنا کاغذ بھی چیک کرتا ہے، لیکن اس کا پرچہ بھی خالی تھا۔ وہ کہتے ہیں، ایک راستہ ہوگا جس کے ساتھ ہم سوال کو تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر بلیک کہتا ہے کہ شاید اس چیز کے ساتھ لکھا گیا ہو جو عام روشنی میں نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد بلونڈ نے مشاہدہ کیا کہ ایک نیلی روشنی ہے جو دیواروں کے کنارے دیکھی جا رہی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ اس روشنی میں اس مقالے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ عام لائٹ کو بند کرنے اور اس لائٹ کو آن کرنے کا بٹن تلاش نہیں کر سکتے۔ پھر بلیک بتاتا ہے، یہ ایک ہنگامی روشنی ہے، بجلی بند کرنے سے یہ خود بخود آن ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں بلیک آؤٹ بنانا پڑے گا۔ لہٰذا وہ ایک ایک کر کے روشنیاں توڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، نہیں، تصور کریں اگر نیلی روشنی آن نہ ہو، کیا آپ اندھیرے میں رہنے کا خطرہ مول لیں گے جو ان روشنیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ پھر وہ صرف اس کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔
4 امیدواروں کا کہنا ہے کہ ہم یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر وہ تمام روشنیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے نیلی روشنی اس کے ساتھ پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ اب وہ ایک ایک کر کے اپنے کاغذ کو چیک کرتے ہیں اور اسے نیلی روشنی میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ اب بھی پوشیدہ ہے۔ سب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ 20 منٹ گزر چکے تھے، اب ان کے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا۔ وائٹ کا کہنا ہے کہ ہم نگران کے مطابق اپنا کاغذ خراب نہیں کر سکتے، لیکن اس نے دوسرے کاغذ خراب کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ جس لڑکی کو سب سے پہلے گارڈ کے ذریعے کمرے سے اتارا گیا، وہ اس کے کاغذ پر پینسل کا سایہ دیتا ہے، اس سے لے جاتا ہے، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد وائٹ تجویز کرتا ہے کاغذ لیتے وقت اسے 4 ٹکڑوں میں پھاڑ دینا چاہیے اور یہ مشاہدہ کرنا چاہیے کہ یہاں کچھ نظر آتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد وہ کاغذ پر پیشاب کرتے ہیں، اسے کونے میں ڈالتے ہیں۔ سبھی اس کے عمل کی وجہ سے بہت ناراض ہیں اور اس کے لیے برا کہتے ہیں، اور ایک خاموش امیدوار رونے لگتا ہے جو کونے میں بیٹھا تھا۔ وہ فرانسیسی زبان میں بات کرنا شروع کرتا ہے۔ ایک لڑکی کہتی ہے وہ کہہ رہا ہے، یہ خود کو ظاہر کرتا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکے کا خیال ہے کہ یہ ایک کھیل ہو سکتا ہے، نہ کہ امتحان۔ وہ اپنے سامنے ایک بڑا گلاس دیکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نگران ہماری حرکات و سکنات کو دیکھ کر دوسروں کے ساتھ ہمارا مذاق اڑا رہا ہو، لیکن ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے، نہیں، یہ کمپنی ایسی نہیں ہے۔ اس کا CEO ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، اگر کوئی ہے تو وہ یقینی طور پر CEO ہے۔ فکر نہ کرو کیونکہ وہ مضحکہ خیز کام نہیں کرے گا۔ یہاں ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے۔ تمام امیدوار یہاں نوکری کے انٹرویو کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کمپنی کے نام کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ دراصل یہ وہی کمپنی تھی جو ایک بیماری کی دوا تیار کر رہی تھی، ایک ایسی بیماری جس میں مریض کو ہر گھنٹے بعد دوا لینی پڑتی ہے اور ان کی بیماری کے انفیکشن آہستہ آہستہ سست ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس کمپنی نے بڑے نقصان کے بعد لوگوں کو بھرتی کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے، نہیں، یہ دنیا کے سامنے محض ایک دکھاوا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس بیماری کا علاج دریافت کیا ہوگا۔ پھر لڑکا کہتا ہے، جی ہاں، اگر ایسا ہی ہے تو وہ ترقی حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیں کام پر رکھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے فائر الارم پر ایک نظر ڈالی۔ وہ سوچتے ہیں کہ کوئی کیمیکل ہو سکتا ہے جو تصاویر پر تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سوال نامے پر کچھ ایسا ہو جو اس پر کیمیکل گرانے کے بعد نظر آئے۔ پھر ایک لڑکی جلدی سے جاتی ہے اور گارڈ کی جیب سے لائٹر نکالتی ہے، لہٰذا یہ سیال یا کیمیکل نکال سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے قریب ہلکی شعلہ کو آن کرتی ہے۔ جب وہ لائٹر لینے کے لیے وہاں چڑھتی ہے، پھر لائٹر کا شعلہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر وائٹ اسے نیچے کی طرف سے ایک موڑا ہوا کاغذ دیتا ہے، کہتا ہے اسے جلاتے وقت اس کے لیے قابل رسائی بنا دو۔ لیکن جب وہ فائر الارم بجنے کے بعد دیکھتی ہے تو یہ ان کا سوال نامہ ہوتا ہے۔ گارڈ اس کے خراب کاغذ کی وجہ سے اسے نااہل قرار دیتا ہے۔ وہاں صرف 6 امیدوار باقی رہ گئے تھے۔ وائٹ کے اس عمل کی وجہ سے سیاہ فام شدید غصے میں ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے تمہاری لائٹس بند کر دینی چاہیے۔ یہ کہہ کر تمام لائٹس بند کر دی جاتی ہیں۔ گورا غصے سے اس سے کہتا ہے، تم نے کیا کیا؟ پھر بغل میں کھڑا ایک لڑکا کہتا ہے، روشنیاں بند ہو جائیں، نتیجتاً تمام لائٹس بند ہو گئی ہیں۔ اب میں کہوں گا لائٹس آن، پھر تمام لائٹس آن کر دی جائیں گی اور روشنیاں فوری طور پر بحال کر دی جاتی ہیں۔ پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صوتی کنٹرول کے ذریعے چلایا جاتا ہے، اور وہاں بیٹھے ایک خاموش امیدوار ان کی بات سن کر غصے میں رونے لگتا ہے۔ پھر وائٹ اس کے پاس جا کر کہتا ہے، تم اپنا کاغذ کیوں نہیں پھاڑتے؟ جذباتی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کاغذ پر آنسو بہاتا ہے۔ پھر گارڈ اس خاموش بیٹھے ہوئے امیدوار کو خارج کر دیتا ہے، اور جاتے وقت اس کی آنکھوں کے شیشے گر جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ سیاہ رنگ پورے غصے میں سیاہ فام کو گھونسا مارتا ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ نیچے گرنے پر ہوش کھو دیتا ہے، اور بلیک اسے کرسی سے باندھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ کبھی کبھی ہوش میں آنے کے بعد وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بلیک اپنے ہونٹوں سے پٹی نہیں ہٹاتا۔ اس دوران ایک لڑکی اس کے ہونٹوں پر لگی پٹی ہٹا دیتی ہے۔ وہ درخواست کرتا ہے، مجھے میری دوا دے دو۔ پھر یہاں سے یہ بات سامنے آئی کہ وائٹ اس بیماری سے متعدی تھا۔ یہ کمپنی کون سی دوا بنا رہی تھی اور اسے ہر گھنٹے کے بعد اس کی خوراک لینی پڑتی ہے۔
وہ کہتا ہے میں اس سوال کو جانتا ہوں، اگر آپ مجھے خوراک دیں گے تو میں آپ سب کو اس کا انکشاف کروں گا، لیکن جب ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو ان کی جیبوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دراصل وہ ایک بار پھر اپنے ہوش کھو دیتا ہے۔ پھر ایک لڑکے کو شک ہونے لگتا ہے کہ لڑکی نے اس بلیک کی پٹی کو باندھ دیا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یہاں ہم پر نظر رکھنے اور ہماری توجہ ہٹانے کے لیے آئی ہو، تاکہ آپ ہماری توجہ ہٹا سکیں۔ مجھے بتائیے سوال کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں واحد امیدوار ہوں اور میں نے ابھی تک اس کمپنی کا CEO نہیں دیکھا۔ میرا یقین کرو، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ سوال کیا ہے۔ اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ وائٹ کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ بلونڈ ہر کسی سے کہتی ہے وہ صورتحال کو ڈرامائی بنا رہا ہے۔ بلیک نے اس سے کہا نہیں، وہ ڈرامہ نہیں کر رہا، وہ اسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا سامنا میری بیوی کو کرنا پڑا تھا۔ پھر بلونڈ کہتا ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ اس کے پاس وہ خوراک تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے ابھی نہیں کیا تو وہ خوراک ہمارے درمیان ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو چیک کرنا چاہیے۔ ان کے پاس صرف 15 منٹ باقی تھے۔ وہ ایک دوسرے کو چیک کرنا شروع کرتے ہیں لیکن کوئی بھی اس خوراک کو دریافت نہیں کر سکتا۔ پھر ایک لڑکی اس لڑکے کے پاس جاتی ہے جس نے کہا تھا کہ مجھے تم پر شک ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے چبانے کے بعد تم نے اپنا چوئنگم کہاں رکھا ہے؟ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے چوئنگم میں وہی دوا ہے۔ وہ اسے وائٹ کو دے دیتی ہے، وہاں جاتی ہے، لیکن وہ لڑکا اس کے چوئنگم میں یہ دوا تھی۔ اس کے ہاتھ پر اس طرح مارا جاتا ہے کہ وہ دوا نہ لے گر جاتی ہے۔ کسی کو بھی اس تک رسائی نہیں مل رہی تھی۔ وہ لڑکی کیمرے کے سامنے کہتی ہے انویجیلیٹر، کیا تم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ مر رہا ہے؟ پھر گارڈ اسے وہاں سے اتارتا ہے اور وہاں آتا ہے کیونکہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی۔ بلونڈ وائٹ کو دوا دیتا ہے، اسے اپنا پن سا باہر نکالتا ہے۔ اب صرف 4 امیدوار باقی رہ گئے تھے۔ پھر وہ وائٹ سے پوچھتے ہیں ہمارے سوال کو ظاہر کریں جیسا کہ ہم نے آپ کو خوراک دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے۔ آخری باقی امیدوار اس سوال کا جواب ہے۔ وہ یہ کہتا ہے ہوئے حفاظت کرنے کے لیے بھاگتا ہے کیونکہ اس کے پاس بندوق تھی، لیکن بلیک کے پاس وہ بندوق اس کے سامنے ہے اور وہ اپنی بندوق وائٹ پر اٹھاتا ہے۔ وائٹ اس سے کہتا ہے اوہ تم مجھے گولی مارنا چاہتے ہو تو اسے آگ لگا دو۔ بلیک اپنی بندوق چلاتا ہے لیکن یہ بھی کام نہیں کرتا ہے۔ سفید اس سے جلدی سے بندوق چھین لیتا ہے، لیکن جب وہ فائر کرتا ہے تو یہ بھی کام نہیں آتا۔ پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ بندوق پر گارڈ کا فنگر پرنٹ تھا۔ وہ اسے چالو کرتا ہے۔ گارڈ کے پاس جاتے ہیں لیکن وائٹ نے اپنی بندوق اس لڑکے کی طرف اشارہ کی جو سفید فام اور سیاہ کے علاوہ چلا گیا تھا، اور وہ ڈر کے مارے کمرے سے نکل جاتا ہے۔ صرف 3 امیدوار باقی رہ گئے تھے جن میں بلونڈ، وائٹ اور ایک بلیک شامل تھے۔ وہ اس کے ساتھ بلیک سے کہتا ہے کمرے سے باہر نکلنے کی تمہاری باری ہے۔ پھر بلیک کہتا ہے میں کیوں جاؤں؟ پھر گورا کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ دروازے پر پہنچتے ہوئے وہ کہتی ہے روشنی نکل جائے اور اس کے ساتھ تمام لائٹیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ خود کو وہاں چھپا لیتی ہے، اور وائٹ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوئے ادھر ادھر گولی چلانا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ لائٹس آن ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بلیک گرتی ہوئی حالت میں ہے اور اس کے جسم پر گولی لگی ہے۔ اب اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئی ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے تو گورا کا پاؤں بھی ابھی کمرے میں ہے اور وہ خود کمرے سے باہر ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ کمرے میں اکیلا رہ گیا ہے کیونکہ اس نے بلونڈ کو باہر نکال لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیمرے کے سامنے جا کر آپ کو اپنا جواب مل گیا ہے، میں نے اس کمرے کو چھوڑ دیا ہے لہٰذا مجھے نوکری مل گئی ہے۔ پھر گارڈ اسے اپنی کلائی کی گھڑی پر وقت دکھاتا ہے اور وہاں آتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو ابھی بھی کچھ سیکنڈ باقی ہیں، کیونکہ وہ امتحانی ہال میں خاموش امیدوار بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی میں چند سیکنڈ کا وقت آگے بڑھایا تھا اور وہاں جا رہا تھا۔ سفید فام سوچتے ہیں جیسے جیسے وقت ختم ہو جاتا ہے محافظوں سے بات کی جاتی ہے، لہٰذا گارڈ اسے نااہل کر دیتا ہے اور صرف بلونڈ باقی رہ جاتا ہے۔ وہ خاموش امیدوار جو نیچے اترتا تھا اور جس کی آنکھوں کے شیشے گر چکے تھے۔ گورا اپنا کاغذ کو نلی کے گلاس میں ڈالتے ہوئے چیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسے تحریری سوال نمبر 1 معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسرا بیان نہیں ہے۔ عین وقت ختم ہوتے ہی نگران اور ایک آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ شخص جو وہاں خاموش تھا یہاں امیدوار بیٹھا تھا۔ بلونڈ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کمپنی کا CEO تھا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ گورا ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں، سبھی اس کے صحیح جواب سے پرجوش ہیں۔ در حقیقت اصل سوال انویجیلیٹر کی طرف سے شروع میں پوچھا گیا سوال تھا، کیا آپ کا کوئی سوال ہے؟ گورا نے اس پر جواب دیا نہیں۔ اس کے بعد وہ معافی مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ میں یہ نوکری لینے سے انکار کرتی ہوں۔
جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میں ایسی کمپنی میں خدمات نہیں انجام نہیں دے سکتی جو دوسروں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد انویجیلیٹر بلیک کے پاس جاتا ہے اور بلونڈ سے کہتا ہے، دیکھو اب وہ بھی زندہ ہے۔ دراصل یہ گولی کسی کو مارنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ یہ ایک کیپسول پر مشتمل ہوتا ہے جو جسم میں داخل ہوتے ہوئے زخم کو فوری طور پر ٹھیک کرتا ہے۔ یہ نہ صرف اس بیماری بلکہ جسم کی دیگر بیماریوں کا بھی علاج کرے گا۔ پوری دنیا اس سے دریافت کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ہم نے اسے بنایا ہے اور آپ کو اس کے لیے بھرتی کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر گورا خوش ہوتا ہے اور وہ اس کا کام خیر مقدم کرتی ہے اور فلم بھی اسی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔